سورہ فاتحہ جو تھی وہ مکی صورت ہے. اس کے بعد جتنی صورتیں اب تک ہم نے سماعت کی وہ سب مدنی صورتیں. سورہ بقرہ بھی مدنی، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ. اب مکی صورت کا آغاز ہے. آپ نے یہ اندازہ لگا لیا ہوگا کہ مدنی صورتوں میں شرعی احکام اور اس کی تفصیل زیادہ ہوتی ہے، اور مکی صورتوں میں جگہ جگہ مشرکین مکہ کا رد، بتوں کا رد، شرک کا رد، توحید کا بیان، حضور اللہ کے سچے رسول ہیں اس کا بیان، قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے اس کا بیان، قیامت کی ہولناکیوں کا بیان، جنت اور جہنم کا ذکر، یہ اکثر مکی صورتوں میں ہوتا ہے. سورہ انعام مکی صورت ہے. ہجرت سے پہلے اس کا نزول ہوا. قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 6 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 55 ہے. اس میں 165 آیتیں ہیں اور 20 رکوع ہیں. اس سورہ مبارکہ کے اندر کسی لفظ کی کمی بیشی تو نہیں ہے، لیکن جو آیتوں کی ترتیب ہے اس میں 2 قول پائے جاتے ہیں. بعض کے نزدیک اس میں 165 آیتیں ہیں اور بعض کے نزدیک 166 آیات ہیں. مطلب یہ کہ آیات کی جو گنتی ہے اس میں بعض نے بعض مقام پر آیت کو تسلیم کیا، بعض نے بعض مقام پر، لیکن الفاظ تو وہی ہیں، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں کسی لفظ کی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. اس سورہ مبارکہ کے بےحد فضائل ہیں. المعجم الکبیر 12ویں جلد حدیث نمبر 12930 کیا فرمایا؟ سورہ انعام ایک ہی رات میں مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. یہ وہ صورت ہے کہ پوری صورت ایک ہی رات میں نازل ہوئی، اور رات ہی میں آپ نے جو لکھنے والے تھے انہیں لکھوایا. جب یہ نازل ہوئی تو اس کے ارد گرد 70,000 فرشتے نازل ہوئے. اتنے فرشتے تھے کہ انہوں نے مشرق اور مغرب کو بھر لیا، اور یہ فرشتے بلند آواز سے اللہ کی تسبیح اور تقدیس بیان کر رہے تھے. زمین لرز رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ رہے تھے سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ العظیم، اور آپ نے سجدہ کیا. سورہ انعام کی فضیلت میں ہے کہ پڑھنے والے کو ایک ندا کرنے والا فرشتہ ندا کرتا ہے اس سورت سے محبت رکھنے اور اس کی تلاوت کرنے کی وجہ سے آؤ جنت کی طرف. اس سورہ مبارکہ کی جو ابتدائی 3 آیتیں ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جس نے 3 آیتیں پڑھی، اور بعض حدیثوں میں فجر کی نماز کے بعد پڑھے اور بعض میں مطلقاً ہے، 3 آیتیں جو سورہ انعام کی شروع کی ہیں، فرمایا جو پڑھے گا 70,000 فرشتے قیامت تک اس کے لیے دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا، حوض کوثر سے اسے غسل دیا جائے گا، سلسبیل سے اسے سیراب کیا جائے گا، عرش کا سایہ نصیب ہوگا، جنت کے پھل اسے ملیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تیرا برحق رب ہوں اور تو میرا برحق بندہ ہے. بعض لوگوں کو یہ خیال گزرتا ہے کہ صرف 3 آیتیں پڑھنے کی اتنی فضیلت کیسے ہو سکتی ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل پر موقوف ہے. جب بھی کبھی آپ کسی چیز کی فضیلت دیکھیں تو یہ سمجھ جائیے کہ یہ ضروری نہیں کہ یہ سب مل جائے. مراد یہ ہے کہ اگر کوئی یہ پڑھے گا اور رب راضی ہو گیا تو اپنے فضل سے وہ بے پناہ عطا فرمائے گا، اور اس کے فضل کی کوئی انتہا نہیں ہے. جیسے بخاری شریف حدیث نمبر 173 ہے،
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک گناہگار سیاہ کار شخص جا رہا تھا اور اس نے ایک کتے کو دیکھا کہ وہ پیاس سے مٹی کو چاٹ رہا ہے، تو وہ کنویں میں گیا اور اس نے کنویں میں جھانک کر دیکھا، کنویں کے پاس گیا اور کنویں کو جھانک کر دیکھا، پانی تو تھا لیکن ڈول نہیں تھا، تو اس نے اپنا موزہ جو ہے وہ کنویں کے اندر ڈالا، چمڑے کا موزہ، اور اس میں پانی اس نے بھرا اور بھرنے کے بعد اس کتے کو پلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ نے اسے جنت عطا فرمائی، اسے بخش دیا۔ تو یہ رب کا فضل ہے، اس کا کرم ہے۔ انسان کتنا بھی گناہگار سیاہ کار ہو لیکن وہ کسی عمل سے راضی ہو جائے تو اس کا فضل بے حساب ہے، اس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ انسان کو چاہیے کہ کسی نیکی کو حقیر نہ سمجھے اور کسی گناہ کو وہ چھوٹا نہ سمجھے۔ ہو سکتا ہے کون سا گناہ ہم نہیں جانتے، کون سا گناہ اللہ کو ناراض کر دے اور کون سی نیکی اللہ کو راضی کر دے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بڑا مقام ہے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑا کمال اور بڑی فضیلت عطا فرمائی۔ آپ اہل تصوف کے امام ہیں، بڑی عبادتیں آپ نے کی اور بہت بڑے آپ محدث ہیں، مفسر ہیں۔ حضرت جنید بغدادی کے وصال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا کہ آپ کی کیا بخشش ہو گئی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں اللہ نے مجھے بخش دیا۔ پھر آپ نے فرمایا مجھے کیوں بخشا یہ سن لو، جو میں رات کو تہجد پڑھتا تھا اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ اس لیے جتنا ہو سکے انسان نیکی اختیار کرے۔ سمجھانے کے لیے ایک مثال دی جاتی ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں لیکن کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹی سی بات وہ ماں باپ کو ناراض کر دیتی ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی سی بات انہیں بڑا خوش کر دیتی ہے۔ بظاہر بات بڑی چھوٹی سی ہوتی ہے، اسی طرح استاد کا معاملہ ہے، اسی طرح بزرگوں کا معاملہ ہے۔ تو اس مثال سے یہ سمجھیے کہ انسان کو ڈرنا چاہیے کہ میری اس حرکت سے اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ اے اللہ، ہم تیری بارگاہ میں سچی پکی توبہ کرتے ہیں، تو اپنے فضل سے ہم سے راضی ہو جا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت ہی زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ الحمد للہ الذی خلق السماوات والارض، تمام تعریفیں تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے اور پھر بعد میں ایمان لائے، آپ فرماتے ہیں کہ توریت میں پہلی یہی آیت کریمہ تھی جو سورہ انعام کی پہلی آیت ہے، وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورِ، اور اللہ نے اندھیرے بنائے اور نور پیدا کیا۔ اندھیروں کے لیے جمع کا صیغہ ہے ظلمات، اور نور کے لیے واحد، کیونکہ اندھیرے مختلف قسم کے ہیں اور صراط مستقیم کا نور ایک ہی ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، پھر کافر اپنے رب کے برابر ٹھہراتے ہیں، یعنی اپنے بتوں کو، اپنے جھوٹے معبودوں کو وہ رب کے برابر سمجھتے ہیں۔ هو الذی خلقکم من طین، وہی ہے جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، نے تمہاری اصل کو، حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا۔ اس میں مشرکین مکہ کا رد ہے جو یہ کہتے تھے کہ مٹی میں ہم جب مل جائیں گے تو پھر اللہ ہمیں زندہ کیسے کرے گا؟
تو فرمایا کہ تمہاری جو اصل ہے یعنی حضرت آدم علیہ السلام کو بھی تو اللہ نے مٹی سے بنایا، تو تمہاری اصلیت تو مٹی ہے. اب تم جب دوبارہ مٹی میں مل جاؤ گے تو اپنی اصلیت سے مل جاؤ گے. تو جس نے پہلی مرتبہ تمہیں پیدا کیا وہ دوبارہ پیدا کرے گا. ثم قضى اجلا، پھر اس نے موت کا ایک وقت مقرر کیا. دنیا کی کوئی طاقت اس سے پہلے مار نہیں سکتی، اور وہ وقت آ جائے تو کوئی بچا نہیں سکتا. موت سے فرار ممکن نہیں اور ڈرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اصل تو ہے تیاری کرنی ہے. جیسے امتحان کی تاریخ دی جائے کہ فلاں تاریخ کو امتحان ہوگا، تو امتحان سے ڈرنے کا فائدہ نہیں ہے. اگر وقت مقررہ پر امتحان ہونا ہے تو انسان ڈرے یا نہ ڈرے، اصل تو اس کی تیاری ہے. اور اگر وہ امتحان سے فرار اختیار کرنا چاہے تو اسے کوئی فائدہ نہیں. لیکن دنیاوی امتحانات تو آگے پیچھے ہو سکتے ہیں. موت تو برحق ہے، اس میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہو سکتا. ہاں، بہانے بن جاتے ہیں، اسباب سامنے آ جاتے ہیں، لیکن لوگوں کی توجہ اصل سے ہٹ چکی اور وہ سبب پر غور کرتے ہیں. بلکہ نعوذ باللہ من ذالک یہ بھی کہہ دیتے ہیں اگر ایسا نہ ہوتا تو موت نہ آتی. ایسا نہ ہوتا تب بھی موت آتی. موت تو اپنے وقت پر ہی آتی ہے، وہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى عِندَهُ، اور ایک اللہ کے پاس مقررہ وقت ہے. وَأَجَلٌ مُّسَمًّى، اس سے مراد ہے قیامت کے دن اٹھنے کا وقت. قیامت کے دن مرنے کے بعد جب دوبارہ لوگ اٹھائے جائیں گے تو اس کا بھی وقت مقرر ہے. لہذا کافر جو شور مچاتے ہیں کہ کب ہم اٹھیں گے، کب یہ مردے دوبارہ اٹھیں گے، تو انہیں جواب دیا جا رہا ہے کہ اٹھیں گے ضرور مگر ایک مقررہ وقت پر. ثم انتم تمترون، پھر تم شک کرتے ہو. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہ اللہ ہے، حقیقی معبود ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. حقیقی طور پر وہی عبادت کا مستحق ہے. اس کے علاوہ جتنے معبود ہیں سب جھوٹے ہیں. یعلم سرکم، وہ خوب جانتا ہے تمہاری پوشیدہ باتوں کو. وجہرکم، اور تمہاری ظاہری باتوں کو. ویعلم ما تکسبون، اور وہ خوب جانتا ہے جو تم کماتے ہو. وما تأتیہم من آیت من آیات ربہم، ان کے رب کی آیتوں میں سے کوئی آیت ان کے پاس نہیں آتی. الا کانوا عنہا معرضین، مگر جب بھی آتی ہے وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. یعنی جب بھی ان کے سامنے کوئی نشانی آئے تو وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور نصیحت حاصل نہیں کرتے. فقد كذبوا بالحق لما جاءهم، پھر بے شک انہوں نے حق کو جھٹلا دیا جب حق ان کے پاس آ گیا. فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون، تو ان قریب ان کے پاس اس عذاب کی خبر آ جائے گی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. جس عذاب کی باتیں سن کر وہ ہنستے ہیں وہ عذاب ان قریب ان کے سامنے آئے گا. الم یرو، کیا انہوں نے نہ دیکھا، کم اہلکنا من قبلہم من قرن، کہ ان سے پہلے ہم نے کئی قومیں ہلاک کر دیں. جب وہ نہ بچے تو یہ کیسے بچیں گے؟ کب تک دنیا کے مزے اڑائیں گے؟ مکناہم فی الارض، ہم نے انہیں زمین میں جماؤ دیا، بڑی طاقتیں دیں.
لمبے لمبے قد ہوتے تھے، لمبے لمبے قد، چوڑے چوڑے جسم، وہ بیماریوں سے بچتے تھے، زمین پر آبادی کم تھی، بڑی بڑی زمینیں، بڑے بڑے جنگلات، بڑے بڑے باغات ان کے پاس تھے، پانی کی کوئی کمی نہ تھی۔ تو جو انہیں نعمتیں ہم نے دیں، ما لم نمکن لکم، وہ نعمتیں ہم نے تمہیں نہیں دیں۔ نہ تو تمہاری عمر اتنی لمبی ہے، وہ تو 1000 سال یا 2000 سال ان کی عمریں ہوتی تھی، نہ تو تمہاری عمر لمبی ہے 60 سال 70 سال 50 سال، نہ تم اتنا کھا سکتے ہو، تمہارا جسم بھی کمزور ہے، اور آبادی زیادہ ہونے کی وجہ سے اب نہ وہ جنگلات ہیں، نہ وہ باغات ہیں، نہ وہ بڑی بڑی زمینیں لوگوں کے پاس ہیں۔ دن بدن ہم سکڑتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود رب کے غضب سے ڈرتے نہیں۔ جب بڑے طاقتور، تندرست، توانا، لمبی لمبی عمر والے بھی نہ بچے تو ہم کہاں سے بچیں گے؟ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا، اور ہم نے ان پر آسمان سے موسلا دھار بارشیں نازل کی۔ وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ، اور ہم نے نہریں بنائیں، تجری من تحتہم، ان کے نیچے سے بہتی تھیں، کسی قسم کی کوئی کمی نہ تھی، لیکن جب انہوں نے گناہ کیے، اللہ کو ناراض کیا، فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ اے اللہ ہمیں گناہوں سے سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ کتنا افسوس ہوتا ہے، کتنا دل دکھتا ہے لوگوں کی سوچ اور خیالات پر۔ کتنے لوگ گناہ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، بدنگاہی کرتے ہیں، سارا دن ٹی وی چلتا رہتا ہے، اور گھر میں میوزک کی آواز، ناچ گانے کی آواز، گندی تصویریں، نامحرم عورتوں کی تصویریں، فلمیں، ڈرامے، اس کے علاوہ گاڑی چلا رہے ہیں، سوچتے نہیں کہ ہم گاڑی چلا رہے ہیں، کراچی کے اندر جب دیکھو فائرنگیں ہوتی ہیں، قتل و غارت گری ہوتی ہے، گاڑیاں جلا دی جاتی ہیں، لوگوں کو مار دیا جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، لیکن کیسی سوچ ہے لوگوں کی، بالکل بے پرواہ ہیں، گانے سن رہے ہیں، اور گانے سنتے ہوئے اپنی دنیا میں مست ہو کر جا رہے ہیں، اور اگر کوئی باتیں سمجھائے تو انہیں بڑی حقارت سے وہ دیکھتے ہیں، یہ تو بیکورڈ ہے، 1400 سال پرانی باتیں کرتا ہے، اب تو نئے دور کی باتیں ہیں۔ ایسے لوگوں کو حقیر نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، حالانکہ 1400 سال جب پرانی باتیں ہیں تو 1400 سال پہلے ذرا سوچے تو صحیح کہ کس نے یہ باتیں بتائی ہیں؟ ہمارے آقا نے، حضور کا دور، صحابہ کرام کا دور، کیا اس سے بہتر کوئی اور دور ہو سکتا ہے؟ پھر کیا ہوتا ہے، 1 سال 2 سال 10 سال 20، پھر مصیبتیں، آفتیں، بلائیں آتی ہیں، پھر بڑی مشکلات آتی ہیں۔ اس وقت بھی کئی لوگ ایسے ہیں توبہ کر لیتے ہیں، لیکن بہت بڑی تعداد یہ ہے کہ اس وقت بھی وہ یہ کہتی ہے نہ جانے ہم سے کیا خطا ہو گئی۔ یعنی سارا دن گناہ کرنے کے بعد بھی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں نہ جانے ہم سے کیا گناہ ہو گیا۔ یعنی نماز نہ پڑھنا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، بدنگاہی کرنا، گانے باجے سننا، ہندوانہ، یہودیوں عیسائیوں کی رسومات پر چلنا، ڈھول دھماکے کرنا، اور اتنے سارے گناہ کرنے کے بعد بھی جھوٹ بولنا، حرام کمانا، لوگوں کا مذاق اڑانا، دل آزاری کرنا، پتہ نہیں کتنے گناہ ہیں۔ اس کے باوجود کہتے ہیں نہ جانے کون سی خطا ہو گئی، ہم نے تو کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی، یعنی اپنے گناہ ہی نظر نہیں آتے۔ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ہم نے انہیں ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا۔ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ،
اور ہم نے ان کے بعد دوسری قوم کو پیدا کیا. بعض کافر حضور کی بارگاہ میں آئے، ان میں نضر بن حارث بھی تھا، عبداللہ بن امیہ، نوفل بن خویلد. وہ آ کر کہنے لگے کہ ہم آپ پر ایمان اس شرط پر لائیں گے کہ آپ آسمان سے ایک کتاب لے کر آئیں اور 4 فرشتے اس کتاب کے ساتھ نیچے اتریں اور وہ کتاب کاغذ پر لکھی ہوئی ہو، اور 4 فرشتے آ کر گواہی دیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو ہم آپ کو مانیں گے، ورنہ نہیں مانیں گے. فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اور اگر ہم آپ پر کتاب نازل کرتے فی قرطاس، کاغذ میں لکھی ہوئی، فَلَمَسُوهُ بِأَيْدِيهِمْ، پھر وہ اسے اپنے ہاتھوں سے چھوتے. اتنا سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی وہ نہ مانتے. اور معلوم ہے کیا کہتے؟ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، ضرور کافر یہ کہتے کہ یہ کھلا سحر ہے، کھلا جادو ہے. اتنا دیکھنے کے باوجود بھی اسے جادو کہتے. وہ فرشتوں کو بھی، کتاب کو بھی، جو بھی نظر آتا کہتے ہماری نظر بندی کر دی گئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے، صرف جادو کے زور پر ہمیں نظر آ رہا. تو یہ ماننے والی قوم نہیں. وقالو، اور وہ بولے لولا انزل علیہ ملک، ان پر کوئی فرشتہ کیوں نازل نہ کیا گیا. آسمان سے فرشتہ آتا اور کہتا یہ اللہ کے سچے نبی ہیں. ولو انزلنا ملکا، اور اگر ہم فرشتہ نازل کرتے اور پھر بھی وہ ایمان نہ لاتے تو پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی. لقضی الامر، تو ضرور معاملہ ختم کر دیا جاتا. ثم لا ينظرون، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی. چونکہ جب کوئی قوم مطالبہ کرے اور اس مطالبے پر نشانی مل جائے پھر بھی اگر وہ ایمان نہ لائے تو وہ ہلاک ہو جاتی ہے. وہ کہتے کہ رسول اللہ کو نبی اور رسول کیوں بنایا گیا؟ کوئی فرشتہ آسمان سے آتا اور آ کر وہ ہمیں اسلام کی دعوت دیتا. وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا، اور اگر ہم نے فرشتے کو رسول بنایا ہوتا، لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا، تو ضرور ہم اسے مرد بناتے. کیونکہ فرشتے کو اصل حالت میں تو وہ دیکھ نہ سکتے. کرامن کاتبین، ہمارے کندھے پر فرشتے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے. تو فرشتے اصل حالت میں ہوتے تو انہیں نظر نہ آتے، تو وہ مرد کی شکل میں آتے. جس طرح حضرت جبرائیل حضرت مریم کے پاس مرد کی شکل میں آئے. تو پھر جب وہ مرد کو دیکھتے تو پھر وہ یہی کہتے کہ تم فرشتے نہیں ہو، اور پھر وہی شک کرتے. ان کا شک جو ہے کسی صورت میں دور نہ ہوتا. وَلَا لَبَسْنَا، لام زبر لامہ نے ضرور، لبسنا، ان پر وہی شبہ رکھتے، علیہم، ان پر وہی شبہ رکھتے، ما یلبسون، جس شبہ میں وہ پڑے تھے. وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اور ضرور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا بھی مذاق اڑایا گیا. فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، فَحَاقَ، تو گھیر لیا ان لوگوں کو کہ جن لوگوں نے مذاق کیا، ما کانوا بہ یستہزئون، اس عذاب نے گھیر لیا جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یعنی ان کی ہنسی انہی کو لے بیٹھی اور ان کا یہ مذاق اڑانا انہیں تباہ و برباد کر چکا. مشرکین مکہ سب جانتے ہوئے سمجھتے ہوئے انکاری ہوئے. اور یہ بات بھی آپ سمجھ لیں کہ جو گناہ کرتا ہے ضمیر اس کا ضرور ملامت کرتا ہے. وہ چاہے زبان سے کہے کہ نہیں جناب ایسا کچھ بھی نہیں ہے،
یہ صرف ملاؤں کی باتیں ہیں، مولویوں کی باتیں ہیں، لیکن ضمیر اس کا ضرور ملامت کرے گا۔ اور یہ جو آپ نصیحت کرتے ہیں اس پر وہ غصے میں آ جاتے ہیں، تو یہ غصہ اور یہ چڑچڑا پن اسی وجہ سے ہے کہ ضمیر ملامت کر رہا، ضمیر کی یہ ملامت ہے۔ آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ بلا وجہ تھوڑی سی بات پر غصے میں آ جاتے ہیں، بڑا چڑچڑا پن ہوتا ہے۔ تو یہ غصہ، یہ چڑچڑا پن اسے ملتا ہے جس کے دل میں سکون نہیں ہوتا، اور جسے سکون مل جائے تو اسے چڑچڑا پن نہیں ہوتا۔ تو آج آپ کسی سے بات کریں تو ذرا سی بات پر انسان غصے میں آ جاتا ہے، اس لیے کہ گناہ کرنے کی وجہ سے دل میں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، بے چینی ہے، اور بے چینی کی وجہ سے اس میں چڑچڑا پن ہے، اور سکون تو صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنی اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمانبرداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔